السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیا دور میڈیا نیٹ ورک کا پروگرام جرنلسٹ کٹ ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، کوٹ لکھپت جیل سے عمران خان صاحب کے لیے آج بہت بری خبر ہے آپ کے مرشد کے لیے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں شاہ محمود قریشی، محمود الرشید صاحب، سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب۔ ان پہ کام ہو رہا تھا کافی عرصے سے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کی 3 لوگوں سے ملاقات کروا رہی تھی اور وہ کئی ہفتے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ان کے پاس جا کے ملتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی ان سے بیان لے لیا گیا۔ انہوں نے میڈیا کو خط لکھ دیا، ان سارے لوگوں نے۔ اس میں ظاہر ہے وہ کوئی انہوں نے زرداری صاحب کی بھی مخالفت کی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان کیوں دیا، اور بھی ادھر ادھر کی باتیں، لیکن جو انہوں نے تیر چلایا نا وہ عمران خان کی ڈائریکٹ پالیٹکس کو نشانہ بنایا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، باہر نکلو، احتجاج کرو۔ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنائی ہے اور وہ اس کو اگریسولی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ علیمہ خان نے ڈاکٹر عاصم کی کلاس لے لی کہ تم نے اتنا ایسا بیان کیوں دیا کہ رپورٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہے۔ اگلے دن اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر نے اپنا بیان واپس لے لیا اس دباؤ سے۔ یعنی وہ بہن بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نکلو، اور ان 5 لیڈروں نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی سے لے کر اعجاز چودھری نے جو خط لکھا ہے میڈیا کو، اچھا خط بھی انہوں نے میڈیا کو لکھا ہے، اپنی پارٹی کو نہیں لکھا یا چیئرمین پی ٹی آئی کو نہیں لکھا، اور خط میں لکھا ہے کہ رمضان میں ہر طرح کی احتجاجی تحریک روک دی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں تحریک، وہ کہتے ہیں باہر نکلو، اے کہتے ہیں اندر وڑو۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آخر کار کامیاب ہو گئی۔ یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی پر مشتمل جو وفد تھا وہ ان سے اسی طرح کا ایک بیان لینا چاہ رہا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنفیوز کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ خان دی گل نہ سنو، ادھر عقل دی گل سنو۔ اچھا، پھر دوسری انہوں نے ایک اور بات کی ہے آج کے خط میں جو بڑی سگنیفیکنٹ، وہ یہ جو آگے بڑھ بڑھ کے اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب گفتگو کرتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں، یہ جو باہر آپ احتجاج کر رہے ہیں یہ آپ روکیں، اور اس کا اور ورکرز کو کہا ہے کہ احتجاجی تحریک چھوڑیں، بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے لیے نچلی سطح پہ تنظیم سازی کریں۔ یعنی یہ آپس کی بات ہے، ایک پولیٹیکل سینسیبلٹی والا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اشارہ کیا دے رہے ہیں۔ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ تحریک بند کرو، وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب ورکر جو ہیں وہ اپنی تنظیم سازی پہ لگیں، یہ باہر نکلنے کی بجائے۔ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ تحریک تحفظ آئین والے جو ہیں نا وہ آپ یہ باہر نکل کے جلسے جلوس نہ کریں، آپ پارلیمنٹ کے اندر کام کریں۔ اور تینوں چیزیں عمران خان کی وشز اور اس کے مخالف ہیں۔ لہٰذا میں محفوظ لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے ٹو پیرالل ود عمران خان لیڈرشپ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا یہ 5 جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت کے، ایک ایک کر کے ان 5 میں بول سکتا ہوں میں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا ٹی وی چینل میں 2015 میں تھا تو اعجاز چودھری میرے ہتھے چڑھ گیا۔ کیسے چڑھا؟ ایف آئی اے نے ایف آئی آر کاٹی اور اس کو سیکرٹ کر دیا اگینسٹ اعجاز چودھری بینک آف پنجاب کے ساتھ فراڈ میں۔ میرے ہتھے وہ ڈاکومنٹ لگ گئے۔ میں دنیا ٹی وی میں شو بھی کرتا تھا اور دنیا ٹی وی کے بلیٹن میں میری خبریں بھی چلتی تھیں اور دنیا اخبار میں بھی میری خبر لگتی تھی، میں نے وہ خبر چلا دی۔ اب یہ 2015 کا ہے جب یہ ساری کی ساری جماعت پی ٹی آئی اور یہ عمران خان ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ان سے ایماندار کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں۔ جب یہ خبر آئی تو مجھے پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 4-5 لیڈر تھے، صرف میں ایک کا نام بتاؤں گا، شیریں مزاری۔ شیریں مزاری نے مجھ سے بات کی، سمجھو میں کہا نہیں پائی۔
وہ ڈاکومنٹ لینا چاہ رہی تھیں کہ جی انہوں نے ہمیں بدنام یہ کر جو دیا. بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ دیں تاکہ ہم اپنی پارٹی میں انہیں تکلیف تھی کہ یار ایک کرپٹ آدمی ہماری پارٹی میں آ گیا, ہم شور مچا رہے ہیں کہ جناب ہم سے تو پوتر کوئی ہے نہیں. پھر عرفان اصغر ہوتے تھے ایک ڈائریکٹر پروگرامنگ دنیا ٹی وی کے, انہوں نے مجھ سے بات کی. انہوں کو شیریں مزاری کچھ پوچھ رہی ہے, میں کہ جی انہوں نے کہو کہ جس کے ساتھ میری نہیں ہے اس کو تو ڈاکومنٹ نہیں ملیں گے, جس کے ساتھ میری ہے میں ان کو دے دوں گا. پھر پی ٹی آئی کے ایک بندے کو میں نام نہیں لینا چاہتا, اس کے ساتھ میری تھی, میں نے ڈاکومنٹ اس کو بھیج دیے تھے. ایک یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز محمود الرشید جب پنجاب گورنمنٹ بنی تھی عثمان بزدار کی, تو یہ انکم ٹیکس کتنا دیتے تھے؟ صرف 2000 روپے. صرف 2000 روپے ایک سال کا انکم ٹیکس محمود الرشید صاحب. میں ڈاکومنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی میں نے کیا تھا. اب اس کے بعد چلتے ہیں شاہ محمود قریشی. آنے والے وقتوں میں شاید میں کوئی کتاب کا حصہ بناؤں, اس میں یہ میں دے رہا ہوں جن کے میرے پاس ہیں, کہ یہ جو گورے گئے تھے جب 1947 پاکستان آزاد ہو گیا, انڈیا آزاد ہو گیا, تو گوروں نے ماشاءاللہ نوازشات بڑی کی. شاہ محمود قریشی کا بھی خاندان اس میں آتا ہے. نوازشات ایسے کی کہ زمینیں وہ بانٹتے ایسے تھے. آپ پاکستان میں جو کرپٹ لوگ آئے ہیں, پولیٹیشین آئے ہیں, حکمران آئے ہیں, آپ ان کو بھول جائیں گے جس طرح گورا بانٹتا تھا. تو شاہ محمود قریشی کا خاندان بھی اس میں آتا ہے. اگر وہ گورا اتنی نوازشات نہ کرتا, انگریز اتنی نوازشات نہ کرتا, تو شاہ محمود قریشی صاحب میں خیال ہماری تیسری کرسی میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے شو کر رہے ہوتے. جی. اب چلتے ہیں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف. ڈاکٹر یاسمین راشد کے سسر ہوتے تھے ملک غلام نبی. جی ہاں, جی ہاں. پرانا پپلیا پنجاب حکومت, وہ بھٹو کے دور میں پنجاب حکومت میں وزیر تعلیم ہوتے تھے. ہاں بالکل بالکل. یار وہ بڑا بلنٹ آدمی تھا, گالیاں چھالیاں نکالتا تھا, لیکن گالیاں پرائیویٹلی نکالتا. لیکن وہ بڑے اپ رائٹ تھے, ان کی بڑی بڑا تعریف کی upright تھا. جاتی ہے. یہ ٹیمپل روڈ میں رہتے تھے. تو ان کا ایک بیٹا تھا, یعنی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا بہنوئی ہوتا ہے, دیور شاہد نبی ملک جو الیکشن میں بڑھے. میری ایک دو ملاقاتیں شاہد نبی ملک سے ہیں. شاہد نبی ملک بھی مجھے اچھا لگا, ٹھیک لگا. نہیں, ایون ڈاکٹر صاحبہ نے جو ڈاکٹر سیاست صاحبہ کی, کا بتاؤں آپ, ہاں, یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہوتی تھی, اس کی پریزیڈنٹ. یہ 2 دھڑے تھے. جی ہاں. ایک دھڑے کا صدر تھا ڈاکٹر سعید الہی, جی ہاں بالکل. دوسرے دھڑے کا صدر تھا ڈاکٹر یاسمین راشد. بالکل. یہ دونوں مخالف تھے. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک اسٹائل ہوتا تھا کہ وہ بازو ٹانک لیتی تھی, اور یہ لیفٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کرتی تھی, ڈاکٹر سعید الہی رائٹ سائڈ کو. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب یہ ڈاکٹر یاسمین راشد باقاعدہ بازو ٹانگ لیتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. نہیں, بڑی اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر تھی, خاص طور پہ جہاں جہاں انہوں نے سرو کیا بڑا اسرٹ کرتی تھی. پھر آسما جہانگیر کے ساتھ مل کے رہی ہے تحریک جو تھی اس میں چلائی ہے. ایک بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے جو میں نے بتایا, ملک غلام نبی سے سسر سے بیک گراؤنڈ شروع ہوتا ہے, دیور کا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب ادھر لاہور میں آپ کے عثمان پارک کے باہر مجمع لگا رہتا تھا اور کیمپ لگے ہوئے تھے, تو ان کی ایک آڈیو آئی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. انہوں نے کہا تھا فیمیل جو عہدے دار ہے کہ رات کو 11 بجے کے بعد مت رکیں, لوگوں کے کیمپوں میں مت جائیں, لڑکوں کے ساتھ آپ ساری رات یہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں, اس سے پارٹی کا امیج خراب ہوگا. تو یعنی اس وقت بھی وہ بڑی سختی کر رہی تھیں. اب سجاد صاحب ایک بندہ رہ گیا قیدیوں میں, کیا نام اس کا بتایا, جو گورنر پنجاب لگ گیا. یار وہ بھی کمال کا آدمی, سرفراز چیمہ ایک واحد آدمی ہے. ہاں. میں اپنے شوز میں, اپنے ویلاگ میں عمران خان کو پڑھ جاتا تھا کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو یہ چوئی سرور یاد تھا جو تیرا بندہ نہیں تھا, پی ٹی آئی کا نہیں تھا, تو نے اس کو گورنر لگایا. جب تیرے پیڑے دن آئے اور اس وقت تو نے سرفراز چیمہ کو لگا دیا جو جینوئنلی پی ٹی آئی کا بندہ ہے. یس. میں کہا یہ ظلم تو نے کیا ہے, تجھے منہ کی کھانی اس لیے پڑی ہے کہ تو دوسروں پہ رلائی کرتا تھا, اپنی پی ٹی آئی پہ نہیں کرتا تھا. جنہوں نے اسٹرگل کی وہ, یہ چیمہ جو ہے نا, یہ پتہ نہیں عرصہ دراز سے پی ٹی آئی کے ساتھ بیچارہ رہا. یار 2002 میں مجھے یاد ہے ہی واز ویری ینگ, اور بالکل نئی انٹری تھی اس کی پی ٹی آئی میں.
اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی تو میں نے 3-4 ٹیڑھے سوال کر دیے. میں نے کہا آپ کی خان صاحب اصغر خان سے بہت ریزمبلنس ہے. یعنی اس وقت ایک سیٹ تھی ان کے پاس. تو اس سرفراز چیمہ میرے دفتر آ گیا, کہنے لگا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الٹ پلٹ لکھنا دمی. میں کہ نہیں وہ تو سوال تھے ایسے. پھر اس کو تو میں نے چائے پلائی اور اس وقت سے اب تک بہت ہی کمال. میں وہی تو لیکن یہ کہتا جس ہوں طرح یہ سے جیل کاٹ رہا ہے سرفراز نہیں چیمہ, 5 بندے آپ نے یہ بتایا اس نا, کو سارے مارک جاتے ہیں. 4 کو تو میں نے کسی اور کھاتے میں رکھا, اس اکیلے کو سرفراز چیمہ کو رکھا. اور کسی نے مجھے کہا تھا, پتہ نہیں سرفراز چیمہ نے اسے کہا تھا کہ نہیں کہا, تو نے کہا خان نو روکو, یہ 2-3 شوز ہی گل کر گیا کہ یار عمران کو کوئی عقل نہیں تھی کہ تم چوئی سرور کو لے کے آ رہے. چوئی سرور تو گورنر پنجاب نواز شریف کے دور میں بھی لگا ہوا تھا. اچھا لیکن خان صاحب ایک بات ہے, اگر ان کو سب کو یہ جو سارے لوگ ہیں نا 5 شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, سرفراز چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, ان سب کا ایک پس منظر ہے. شاہ محمود قریشی 3 پارٹیاں بدل کے یہاں تک پہنچا, لیکن وہ سیاست کو سمجھتا ہے, سسٹم کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے ساتھ کام کرتا رہا. محمود الرشید جماعت اسلامی میں تھا, پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ بھی 1-2 دفعہ جیتا, اور پھر پی ٹی آئی میں گیا. اس کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کیسے چلتی ہے. اسی طرح سرفراز چیمہ اگرچہ آپ دیکھیں کہ انتہائی برے وقت میں گورنر تھا, لیکن اس کو یہ پتہ ہے, اس نے وہ جو ہوتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا جسم ہوتا ہے, اس کو ٹچ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو روکا جاتا تھا, کیسے. سرفراز چیمہ کو پتا تھا کہ جس دن لٹیا ڈوبی تو ڈوبنے والوں میں سب سے زیادہ ڈوبنے والوں میں سرفراز چیمہ بھی ہوگا. جی بالکل, یہ اس کو پتا اس تھا. کو پتا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. اور اس کے باوجود یارو بندہ کھڑا رہا. ہاں یہ عمران خان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا, عمران کو اپنے دور میں وہ پسند آتے ہیں, ہاں. اپنی پارٹی کے بندوں کو بھول جاتا ہے یہ. لیکن میں جو نقطہ اٹھا رہا تھا کہ یہ سارے بندے, ڈاکٹر یاسمین راشد وہ عورت ہے جس نے 9 مئی والے دن بھی کہا تھا کہ آگے مت جاؤ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, لیکن اس کی سنی نہیں گئی, یہ اندر کی پارٹی کے ذرائع. اچھا یہ وہ لوگ ہیں. نہیں, حفیظ سینٹر جو مین بولے وارڈ گلبرگ میں ہے نا, ہاں وہاں میرے کچھ دوستوں کی نا موبائل کی بڑی بڑی شو رومس جی ہیں, جی جی دکانیں ہیں. جی جی. وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ جلوس جا رہا تھا نا کینٹ کی طرف, لبرٹی چوک سے جب جو جی ہوتا جی ہوا وہ برج سے ہوتا جی ہوا جی آگے جی. گیا, تو کہتا ہے یاسمین راشد نے اپنی, جب ہم لوگ کہتا کھڑے تھے تو یاسمین راشد نے اپنی چوڑیاں اتاری تھیں اور ایسے کیا تھا کہ پالو چوڑیاں. یہ مجھے وہاں کے دکاندار بتاتے ہیں, انہوں نے کہا یار یاسمین راشد نے اس طرح کر کے چوڑیاں پیش کی, انہوں نے کہا چوڑیاں پالو, جے تسی میدان تے نہیں آنا تھے, چوڑیاں پالو. سارے مرد تھے. ظاہر ہے. اچھا اب یہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی جیل بھی کاٹ لی ہے, اپنا مشکل ٹائم بھی گزار لیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی, رستہ نکالنا پڑے گا. یار سجاد صاحب ایک اور بات یہ ہے, جو فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ان کی جو ملاقاتیں کروائی جا رہی تھی وہ تو ہو یہ گئے محمود کامیاب. مولوی کا بتاؤ مجھے یار, میں اس کو اتنا نہیں جانتا. محمود مولوی آپ کے بیسیکلی منہ سے سن, میں نے 2-4 یہ دفعہ ایم این اے بنے تھے کراچی سے. بیسیکلی یہ انجینئر ہیں اور کنسٹرکشن کا ان کا بہت بڑا کام ہے. اچھا یہ صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب نے جب پارٹی لانچ کی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے بعد دھیرے دھیرے جب 10 یہ جو ان کا جلسہ تھا لاہور میں مینار پاکستان کو, اس کے بعد 2011 کے بعد پاکستان کے وہ سارے امیر ترین لوگ جو چاہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی آئے اور وہ بھی ایم این اے بنے, کیونکہ سیاسی جماعتوں میں اسپیس نہیں تھی تو سارے ادھر. محمود مولوی ان میں سے ایک تھا. انہوں نے بڑی فنڈنگ کی ہے اس پارٹی کو, اور وہ جب یہ لوگ سارے بھاگ رہے تھے پارٹی چھوڑ کے تو پریس کانفرنسیں کرنے والوں میں وہ بھی نمایاں تھے. فواد چودھری کا مسلسل ایک ہی اسرار ہے. فواد چودھری میرا دوست رہا جب یہ پالیٹکس میں بھی نہیں آیا تھا. ہاں آئی نو, میرا دوست رہا, میرے اپارٹمنٹ میں آتا. جی آئی نو. لیکن اس کے بعد فواد کے ساتھ میرا زیادہ اس وقت ان کے چچا گورنر تھے. اچھا لیکن
فواد چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ ایک حد تک لڑائی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکتے ہیں، باقی سیاسی جماعتوں سے لڑیں اور اسٹیبلشمنٹ سے صلح کریں، لیکن آپ کا مرشد نہیں مان رہا، لہٰذا آج انہوں نے ایک طرح سے بغاوت ہی کر دی ہے یہ بیان جاری۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مرشد عمران خان کا پرابلم کیا، وہ کہندا اسٹیبلشمنٹ نال بھی میں ہی گل کراں گا۔ اپنے پی ٹی آئی میں جو شروع میں جب اس کی حکومت ادھر ادھر ہوئی ہے تو اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے نے کہہ دیا کہ خبردار آپ میں سے کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، ہاں شاہ محمود قریشی کو روک دیا تھا، میں ٹنگا توڑ دوں گا۔ وہ خود رہنا چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کھیل کھیل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو منہ نہیں لگا رہی، اس کے بندوں کو توڑ رہی ہے، اس کے بندوں کی طرف توجہ کرتی ہے اور مرشد عمران کو منہ نہیں لگاتی وہ، اور اس کی ہر تحریک کو فیل کر دیتی ہے۔ اور مرشد بیچارے کو زیادہ تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا میں وہ میں اس کو لے بیٹھی نا، میں اسٹیبلشمنٹ بھی عجیب و غریب کھیل کھیلتی ہے، لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ منہ نہیں لگا رہی پچھلے 4 سال سے، لہٰذا اب توقع کریں آج شام تک جو آپ کی علیمہ باجی صاحبہ ہیں نا وہ کریں گی ان لاہور کوٹ لکھپت کے قیدیوں کے خلاف ایک گفتگو کریں گی کسی نہ کسی جگہ پہ، ویسے سجاد اور صاحب کہیں گی کہ ان کا کیا حق ہے کہ یہ ہماری تحریک کو روکیں، سجاد صاحب آپ ان کا کیا حق ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی آپ یار تنظیم مجھ سازی سے کریں۔ زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو آپ سمجھتے ہو، یہ باجی علیمہ خان مت نہیں دے سکتے کہ ایک ادا صفائی پڑھ لین سیاست دا، وہ کہتے ہیں ایک ادا قاعدہ ہی پڑھ لین سہیل سیاست، کہتے کس کو ہیں؟ سہیل وڑائے صاحب زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ سیاست کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ علیمہ خان اور عمران خان یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کا فیمیل ورژن ہے۔ چلو میں سہیل سے ہی پوچھوں گا، سہیل وڑائے سے بھی پوچھوں گا۔ خیر یہ تو تھا پوسٹ مارٹم اس خط کا جو کوٹ لکھپت جیل سے لکھا گیا میڈیا کے لیے، جس میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک طرح سے بغاوت ہی کر دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ رات دوبارہ ٹرمپ صاحب نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جپھی بھی ڈال لی اور کہا کہ آپ بہت ہی شاندار وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے چھیڑ رہے ہو نہیں سچ چھیڑ رہے ہو یار یار مجھے پتا آپ چھیڑ رہے اچھا ہو۔ ساتھ انہوں نے اس نے رات کو 11 جہاز بڑھا دیے، جہاز تھے 6، ہماری اپنا آفیشیل ورژن ہے 6 جہاز، وہ ڈونلڈ ٹرمپ 11 پہ لے گیا، وہ بھی تے لے جائے گا جنی دیر تک جڑا موزی معافی نہیں نا اندر کلو مانگے گا۔ مان لو خدا کی قسم، اور آپ بھی اس وقت کسی کا دل جلانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ کل میں یقینی طور پہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مرشد رات کو نہیں سویا ہوگا، انہوں نے کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر تعریف کر دی دو بندوں کی۔ انہوں نے کیا جی کہ جڑا ہم جو ہمارے سپاہ سالار ہیں نا CDF چیف آف ڈیفینس فورسز، وہ ایک عظیم کمانڈر ہے۔ اچھا اب آپ یہ کریں، اچھا لیکن اس کے الٹ کیا ہوا، کل شام ہمارا جو شماریاتی ادارہ ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جو غربت ہے پاکستان میں وہ اس وقت 28.8% تک پہنچ گئی ہے، سگنیفیکنٹ۔ اچھا لیکن جو نجی NGOز وغیرہ کی ایک اسٹڈی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 50% کے قریب ہے ہمارے ہاں غربت کی لکیر۔ نہیں یار آفیشیل ریکارڈ ایک میں بات بتاؤں، وہ ہم اپنی طرف سے ٹھوٹ مارنے پہ آئے تو میں کہہ دوں گا 98% ایک اگلا بندہ مینوں کہے گا اس کو سبسٹینشیٹ کیوں، پھر میں بونگیاں مارنی شروع کر دوں۔ لیکن اس میں پوری دنیا میں آفیشیل ریکارڈ کو بیس بنا کے بات کی۔ ہاں لیکن اس میں آپ کے مرشد کے زمانے میں نا اس وقت صرف 21% غربت تھی سرکاری سطح پہ، اس سے پہلے نواز شریف دور میں، آج یہ 28% ہے۔ نواز شریف دور، یار اب کی بات کریں نا، آپ پرانے پہ کیوں جاتے ہیں؟ زرداری دور میں، پیپل پارٹی دور میں، وہ اس کا تو چھوڑ دینا، حالانکہ سب سے کم پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھی، اس کے بعد بات سنو گا نا، یہ دور ہے، ہاں دوسرا دور ہے، تیسرا دور ہے، چوتھا دور ہے، چاروں مختلف سیاسی جماعتوں کا دور ہے۔ پہلے جو پہلا تھا اس میں پرسنٹیج کم تھی، دوسرے میں بڑھ گئی، تیسرے میں اس سے زیادہ بڑھ گئی، چوتھے میں اس سے زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن خان صاحب جب آپ کے ملک میں آپ خود ڈکلیئر کر رہے ہیں سرکاری طور پہ کہ آپ 29% کے قریب غربت ہے آپ کے ملک میں، تو یہ 10-12 ارب کا جو جہاز لیا ہے نا پنجاب گورنمنٹ نے، جس پہ کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے، اس کو ٹیکسی لینی چاہیے تھی یار، مریم کو پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے، آپ نے کہا تھا اس کو جہاز لینے کا؟ نہیں اس کے پاس جہاز تھا پہلے سے۔ نہیں جہاز کا آپ نے کہا ہوگا، آپ کے کہنے پہ تو چلتی ہے مریم۔ یار آپ
कैसी बातें कर रहे हैं मेरे से। वो टैक्सी ले लेती, एक मेरी बात सुनो, टैक्सी कौन सी? रक्षा ले लेती, टैक्सी ले लेती, एक चलो ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो क्या होता है कि वो टांगा क्या होता है, शाहाना अंदाज का टांगा, शाही तांगा, ठीक है, उसको कुछ लफ्ज़ भी कहते हैं यार, उसका कोई नाम भी है। होता है इस वक्त लोगों को ज़रूरत है कि आपने मिसाल बनानी है सिंपलिसिटी की, हाँ, सादगी की मिसाल, यस, ताकि लोगों के दिल में और उनके साथ रिलेट करें, उनके साथ बैठें, उनको बताएं ठीक है। कि हाँ, तो ये अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके जितने भी वो काम जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जाएगा लोगों की वेलफेयर में जाएगा, वो भी डामाडोल हो जाएंगे। यार इन्होंने पता क्या किया, बसंत पे बहुत पॉजिटिव रैंकिंग रही है, उसको तो उड़ा के रख दिया था, वो कमाल है। लेकिन उसके फौरन ही बाद क्या हुआ, मियाँ वाली की तकरीर को किसी रिपोर्टर ने थोड़ा सा ऑल्टर किया, उसको उठा के उन्होंने अंदर कर दिया, और उस पर बड़ी एक नेगेटिव आई इनके भी, यार किसी ने कर दिया तो बस बर्दाश्त कर लें। आपको पता है कि आपकी हुकूमत कब है, जब वो एक मजहबी तौर पर हमारे मज़हब का एक फ़िरका मसलिक बन चुका हुआ है, पीटीआई मुर्शद ग्रुप। हाँ, आप उस दौर में कुछ भी करेंगे, उन्होंने उसको अपना वलीउल्लाह भी मान लिया, एग्जैक्टली, मुर्शद भी मान लिया। तो आप उसमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ, आपके लिए चैलेंज बड़ा है, एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एहतियात करनी और चाहिए। आप समझते हैं कि शायद हर चीज़ बहुत वाज़ेह है, क्लियर है, और आप सीधे, तो ये नहीं होता। कई दिनों से पंजाब गवर्नमेंट इस वजह से उस पर तनकीद हो रही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।